السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ آج ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 59۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اس میں دو دھماکے ہونے والے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے مزہ آئے گا، تو اس لیے اس ایپیسوڈ کو پڑھنے کے بعد جانے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کل ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ کی جائے گی کیونکہ کل سنڈے ہے۔ ایپیسوڈ اس وجہ سے اپلوڈ نہیں کیا جائے گا کیونکہ کل سنڈے ہے اور کل چھٹی ہے اور ہم لوگ چھٹی منائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں آئیں ناول کو ریڈ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 59 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ ہماری ویڈیو چل رہی ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیٹ سٹارٹ۔ ملک اسامہ فاطمہ پر جو اپنی ہوس پوری کر رہا تھا جب اسی وقت شہریار شاہ گھر میں داخل ہوا۔ شہریار شاہ کو میٹنگ میں جانا تھا، لیکن وہ ضروری فائل گھر پر ہی بھول گیا تھا اور اب وہ فائل ہی لینے آیا تھا جب سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں ملک اسامہ کو فاطمہ کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھ ان کے پیروں تلے زمین نکلی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتے ملک اسامہ کی جانب بڑھا اور بغیر ملک اسامہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے اس کو لاتوں مکوں گھونسوں سے لہولہان کرنے لگا۔ ملک اسامہ کو پوری طرح پیٹتے شہریار کی نظر زمین پر آخری سانسیں لیتی فاطمہ پر پڑی جب اس کی گرفت ملک اسامہ پر ڈھیلی پڑی۔ ملک اسامہ نے شہریار شاہ کی گرفت اپنے گریباں پر ڈھیلی پڑتے دیکھ اپنی پینٹ کے پیچھے سے پسٹل نکالتے شہریار شاہ کے دل پر فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی اسفند جو اوپر کمرے میں موجود تھا روزینہ کے پاس باہر نکلا اور اپنی ماں کو اس قدر نازیبا حالت اور باپ کو خون میں لت پت دیکھتے ریلنگ کے ساتھ ہی سہمک کر بیٹھ گیا۔ ملک اسامہ نے شہریار شاہ پر پسٹل خالی کرتا ساتھ ساتھ دو فائر فاطمہ کو مارتا باہر کی جانب بڑھا۔ شہریار شاہ کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ گھر کے چاروں طرف پیٹرول ڈلوا کر آیا تھا۔ باہر نکلتے وقت لبوں میں سگریٹ دباتا، لائٹر کو پیٹرول چھڑک کے گھر کے اوپر پھینکتا، گھر کو ایک سیکنڈ میں آگ کے شعلوں میں لپیٹتا نکلتا چلا گیا۔ اس نے یہ آگ شہریار اور فاطمہ کے ساتھ ساتھ روزینہ اور اسفند کو جلانے کے لیے لگائی تھی تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ثبوت اس کے خلاف باقی نہ بچے۔ ملک اسامہ کے نکلتے ہی اسفند بھاگتا اپنے ماں باپ کے پاس آیا تھا، جہاں فاطمہ تو کب کی اپنی سانسیں پوری کر چکی تھی جبکہ شہریار شاہ ابھی چند سانسیں لے رہا تھا۔ اسفند کو بھاگ کر آتا دیکھ جلدی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ اسفند بھی اپنے باپ کے اشارے پر مزید تیزی سے بھاگتا گرتا باپ تک پہنچا تھا۔ اسفند میرے بیٹے ڈرنا نہیں ہے اور مجھ سے وعدہ کرو بہن کی حفاظت کرو گے تم ہمیشہ۔ اسفند بہن کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور فون نکالو میری پاکٹ سے۔ اسفند باپ کی بات سنتا روتا اسبات میں سر ہلاتا فون نکالنے لگا جب شہریار شاہ کی نظر کھڑکیوں سے اٹھتی آگ پر پڑی۔ اسفند آگ لگی ہے، فوراً بھاگو یہاں سے اور باہر نکلتے ہی چاچو کو کال کر کے سب بتانا اور کسی سے کچھ نہیں کہنا تم نے۔ اسفند جب تک چاچو نہیں آتے کہیں چھپ جانا میرا شیر بیٹا، بہن کی حفاظت کرنا اور اپنی بھی میری جان۔ کچن کی سائڈ سے بھاگ جاؤ، آگ بڑھ رہی ہے میرے بچے، جاؤ جلدی کرو اور ڈرنا نہیں ہے میرے بچے نے۔ لیکن بابا آپ، اسفند باپ کی اکھڑتی سانسوں کے باوجود بات سمجھتا ماں باپ کو یہیں چھوڑ کے جانے کی بات پر تڑپتا بولا، ہمارے لیے دعا کرنا میرے شیر، اب جاؤ جلدی جاؤ۔ شہریار شاہ اسفند کے چہرے کو جا بجا اپنے لبوں سے چومتا بولا۔ شہریار کی بات پر اسفند بھی اپنے باپ کا چہرہ چومنے کے بعد اپنی ماں کی طرف جاتا اپنی ماں کے چہرے کے ایک نقش کو چومتا اوپر کمرے کی جانب روزینہ کو لینے کے لیے بڑھا۔ اسفند کے کمرے میں جاتے ہی شہریار شاہ فاطمہ کے پاس آیا جو ابھی تک بے لباس پڑی تھی۔ شہریار شاہ فاطمہ پر کسی چادر کے گھنے سائے کی طرح چاہتا اس کی پیشانی پر اپنے خون سے تر لب رکھتے اکھڑتی سانسوں سے بولا، معاف کر دینا جان، معاف کر دینا۔ شہریار اپنی آخری سانسوں میں فاطمہ سے معافی مانگ رہا تھا جب اسفند روزینہ کو گود میں اٹھائے روتا بلکتا باپ کی طرف بڑھا۔
شہریار شاہ دونوں بچوں کو چومتے اور فون پکڑاتے اسفند کو کچن کی پچھلی جانب سے نکلنے کے لیے کہا، کیونکہ کچن کا ایک دروازہ پچھلی جانب سے کھلتا تھا جو سیدھا گلی میں جاتا تھا اور یہاں تک آگ پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگنا تھا۔ اسفند روزینہ کو یہاں سے آسانی سے لے کر نکل سکتا تھا، اسی لیے شہریار نے اسفند کو وہاں سے نکلنے کا کہا۔ اسفند باپ کے بار بار کہنے پر ماں باپ کو دیوانہ وار چومتا کچن کے دروازے سے پچھلی جانب کی گلی میں روزینہ کو ساتھ لیے نکلتا چلا گیا۔ شہریار شاہ نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور ہوتے دیکھ آنکھوں میں آنسو لیے اکھڑتی سانسوں سے فاطمہ بیگم کے ماتھے پر لب رکھے اور وہیں پر اپنی سانسیں تمام کر دی۔ نور کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد ڈاکٹر خالد اپنے کیبن میں آپریشن کی تیاری کرنے آئے جب عبدالکریم خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر خالد اور عبدالکریم خان آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ خالد یار میں چاہتا ہوں کہ نور کی ٹریٹمنٹ کوئی فیمیل ڈاکٹر کرے۔ مجھے تم پر پورا اعتبار ہے لیکن میری بچی پردہ کرتی ہے خالد، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بچی کو بغیر سطر کے کوئی غیر مرد دیکھے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی میل سٹاف موجود نہ ہو۔ عبدالکریم خان کی بات سنتے ڈاکٹر خالد مسکراتے ہوئے عبدالکریم خان کے پاس آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے والے لہجے میں بولے، میں جانتا ہوں خان کہ نور پردہ کرتی ہے اور اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو نور کی ٹریٹمنٹ کے لیے بلایا ہے جو ایک بیسٹ نیورو سرجن ہے۔ میں صرف اس سے نور کا کیس ڈسکس کرنے جا رہا تھا کہ اس کو نور کی ٹریٹمنٹ کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور تم فکر نہ کرو، آپریشن تھیٹر میں کوئی بھی میل ڈاکٹر یا سٹاف نہیں ہوگا۔ میں پہلے ہی تمام فیمیل سٹاف کو بول چکا ہوں۔ نور میری بھی بچی ہے خان، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے۔ تم بے فکر رہو، بے ہوشی کے باوجود بھی اس کے پردے کی پوری پاسداری کی جائے گی۔ عبدالکریم خان ڈاکٹر خالد کی بات پر پرسکون ہوتے ڈاکٹر خالد کے گلے لگے اور ڈاکٹر خالد باہر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اپنی بیٹی سے نور کا کیس ڈسکس کر سکیں۔ حارث خان نے نور کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد غفران خان اور احمد شاہ کے نمبر پر وائس نوٹ چھوڑ دیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ مشن کے دوران غفران خان کا نمبر بند رہے گا، اسی لیے انہوں نے وائس نوٹ چھوڑا کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوتے فون آن کرے تو وائس نوٹ سنتے ہی ہاسپٹل پہنچے۔ نور کو آپریشن تھیٹر میں گئے 2 گھنٹے ہو چلے تھے لیکن ابھی تک ڈاکٹر کسی بھی قسم کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔ غفران خان نے اپنے چھوٹے مگر خوبصورت فلیٹ میں آتے فریش ہونے کے بعد تمام میلز چیک کی جہاں رافع خان اور نور کے نمبر کی تمام ڈیٹیلز اور وائس ریکارڈنگ میل کر دی گئی تھی۔ غفران خان صوفے پر پرسکون ہوتا دونوں ٹانگیں سامنے رکھی گلاس ٹیبل پر رکھتا لیپ ٹاپ کو گود میں لیے نور اور رافع کی کال ریکارڈنگ سننے لگا۔ ریکارڈنگز: السلام علیکم رافع بھائی، آپ کو سب پتہ تھا بھائی، اور آپ نے اس کے باوجود مجھ سے چھپایا۔ آپ کو پتہ تھا کہ میں آپ کی بہن ہوں، اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی بھی یہ بتانا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ نور انتہائی برے طریقے سے روتی رافع خان سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کو آج عبدالکریم خان نے بتایا تھا کہ وہ عبدالمنان خان کی بیٹی اور رافع خان کی بہن ہے، جبکہ پالا اسے عبدالکریم خان نے ہے۔ گڑیا، مجھے سب پتہ تھا لیکن صرف اس وجہ سے تمہیں نہیں بتایا کہ تم کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہ لو اور اپنی طبیعت خراب نہ کر لو۔ غفران باری باری نور اور رافع کی تمام ریکارڈنگ سن رہا تھا جہاں نور اور رافع ایک بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ نور میری جان، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ جی بتائیے لالا، میں سن رہی ہوں۔ نور جب بھی خوش ہوتی رافع سے بات کرتے اس کو لالا کہہ کر مخاطب کرتی، جبکہ اس کی خوشی پر رافع مسکراتے سرشار ہو جاتا۔ وہ جب اس کو لالا کہتی تھی رافع خان چاہ کر بھی اپنی کوئی بھی بات اس سے چھپا نہیں پاتا تھا۔ لالا کی جان، لالا کی گڑیا، میں نے تمہاری بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ کیا؟ لیکن لالا یہ کام تو میں نے کرنا تھا اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پہلے آپ نے ابھی تک مجھے ملوایا بھی کیوں نہیں ہے؟ ارے لالا کی جان، لالا کی گڑیا، ذرا حوصلے سے کام لو، تم جانتی ہو اسے، اور میں نے تمہیں ملوایا بھی ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آپ نے کس وقت ملایا مجھے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے ساتھ۔ نہیں لالا کی جان، لالا آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو پھر جلدی بتائیں نا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ ریحام، میں ریحام کو آپ کی بھابھی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ ریحام آپی کو؟ اور ریحام آپی گھنی میسنی، اس نے مجھے ابھی تک بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ نون رافع کی بات سنتی چہکتی بولی، لالا کی جان، لالا کی گڑیا، ریحام
ابھی کچھ بھی نہیں جانتی، صرف آپ کے لالا ہی اس کو پسند کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسے کچھ بھی نہ بتاؤ۔ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار شادی کے بعد کرنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے مجھے اظہار کرنے سے ڈر لگتا ہے، اگر اس نے منع کر دیا تو یہ میری محبت کی توہین ہوگی، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ جب ہم حلال رشتے میں بن جائیں تو میں پھر اس کو پرپوز کروں۔ ارے لالا، یو آر سو گریٹ اینڈ سو سویٹ۔ مجھے تو اب پتہ چلا آپ کی محبت کا۔ آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، میں خود سٹینڈ لوں گی اس رشتے کے لیے۔ یہی وہ آخری بات تھی جو غفران خان نے سنی تھی جب وہ نور سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، لیکن نور کو رافع سے اظہار کرتے دیکھ وہ پیچ و تاب کھاتا انتہائی طیش میں جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ غفران جیسے جیسے ریکارڈنگ سن رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی گہری کھائی میں دفن کر رہا ہو جہاں اس سے سانس لینا محال ہو۔ نور، لالا کی جان، لالا کی گڑیا، آج میں ایک عالم کے پاس گیا تھا نکاح کے اصول جاننے کے لیے۔ لالا کی جان، عالم صاحب نے کہا ہے کہ نکاح کے وقت پیدا کرنے والے باپ کی ولدیت درج کی جاتی ہے، پالنے والے باپ کی نہیں۔ اگر ہم تمہارے نکاح میں عبدالکریم چاچو کا نام درج کرتے ہیں تو ہمیں اس کا گناہ ہے میری جان۔ اس لیے میں اور بابا چاہتے ہیں کہ تمہارا جب بھی نکاح ہو تو نکاح میں ولدیت عبدالکریم چاچو کی بجائے خان صاحب کی بولی جائے۔ لیکن بھائی، جب یہ بات بابا کو پتہ لگے گی تو وہ بہت افسردہ ہو جائیں گے، اور میں کسی بھی صورت بابا کو سنجیدہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہتی کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میری ولدیت بابا یعنی کہ عبدالکریم کے نام سے بولی جائے گی، تو پھر کسی اور کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بچے، بات اعتراض کی نہیں ہے، بات اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فرمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچے کی پرورش چاہے جو مرضی کریں، لیکن اسے اس کی شناخت اور اس کے حقیقی باپ کا نام تبدیل نہ کیا جائے۔ اگر ہم حقیقی باپ کا نام تبدیل کرتے ہیں تو اس بچے کی آنے والی نسل تک کا حسب و نسب بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے بات صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گی بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں تک یہ بات چلے گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارث ہی لگایا گیا۔ اگر حقیقی باپ کا نام بدل کر پالک باپ کا نام لگانا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرماتے کہ وہ زید بن حارث کو زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد بلائیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا شجرہ نسب تبدیل ہو جاتا اور ان کی آنے والی نسل اپنے اصلی شجرہ نسب سے محروم رہتی۔ اس لیے بچے، ضروری ہے کہ نکاح کے وقت تمہاری ولدیت حقیقی بولی جائے تاکہ تمہاری بھی آنے والی نسل اپنے اصلی شجرہ نسب سے محروم نہ رہے۔ اور تم چاچو کی فکر نہ کرو، میں ان کو منا لوں گا اور ان سے بات بھی کر لوں گا، اور اگر وہ پھر بھی پریشان ہوئے تو ان کی ملاقات عالم صاحب سے کروا دوں گا اور وہ بہتر الفاظ میں چاچو کو سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ وہ آخری ریکارڈنگ تھی جو غفران خان نے سنی۔ اس سے آگے سننے کی ہمت وہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ہر چیز سمیٹتے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے گھر کی جانب روانہ ہوا تاکہ گھر جا کے اپنا نکاح نامہ دیکھ سکے کہ وہاں پر ولدیت کس کی لکھی گئی ہے، عبدالکریم ماموں کی یا عبدالمنان ماموں کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ 20 منٹ میں کرتے جب وہ گھر پہنچا تو گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہر چیز کو اگنور کرتا 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں پہنچا جہاں ملازم اس کے کمرے کی صفائی کرتے اس کے کمرے کو ایئر فریشنر کر رہے تھے۔ 3 سے 4 ملازموں کو اپنے کمرے کی صفائی کرتے دیکھ وہ ایک دم چلایا، کیونکہ اس کے کمرے میں صرف ایک ہی ملازم، وہ بھی اس کا خاص ملازم ہی صفائی کرتا تھا۔ تم سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ایک دم ان پر دھاڑتا بولا۔ جو ملازم کام کر رہے تھے وہ سانس روکے غفران خان کی دھاڑ پر سہمتے اس کو دیکھنے لگے۔ سر وہ صفائی کر رہے تھے۔ تم لوگ کیوں میرے کمرے کی صفائی کر رہے ہو جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے کمرے کی صفائی صرف اور صرف حیدر کیا کرے؟ کہاں مرا ہے وہ اس وقت؟ وہ ایک دفعہ پھر ان پر گرجا۔ صاحب، وہ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، ابھی کے ابھی، نہیں چاہیے مجھے کسی کی صفائی۔ غفران سب کو کمرے سے نکل جانے کا کہتا خود الماری کی جانب بڑھا اور اپنا نکاح نامہ نکال کر دیکھنے لگا۔
جہاں عبدالکریم خان کی جگہ ولدیت کے خانے میں عبدالمنان خان کا نام درج تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا جب حارث خان کا نمبر اس کے فون پر بلنک ہوا۔ وہ راستے میں آتے ہی فون آن کر آیا تھا۔ اس کے فون آن ہونے کا نوٹیفیکیشن حارث خان کو مل چکا تھا، اسی لیے وہ مزید دیر کیس کو فون کر رہے تھے تاکہ وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچے۔ فون کو یس کرتے وہ کانپتی آواز میں بولا۔ اس وقت اس کا وجود اس نئی حقیقت کھلنے پر مکمل طور پر کام نہیں کر رہا تھا، جبکہ لہجے کی کپکپاہٹ بھی واضح تھی، لیکن فون کے دوسری طرف سے سننے والی بات نے حقیقت میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ نمبر 59۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اتنی ہی پسند کا اظہار کمنٹ پہ بھی کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل سنڈے ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگی، اور آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا شور آیا ہوگا ایک ڈرامے کا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی چل رہا ہے اور مما ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، تو اس کا تھوڑا بہت میوزک کا ہے، وہ اس کی آواز شاید آئی ہو، تو پلیز آپ اس کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اچھا لگا تو پلیز ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پیر والے دن ایپیسوڈ 60 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے ایپیسوڈ صرف 8 سے 9 رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے ایک ہفتے کے اندر ایپیسوڈ جو ہیں وہ یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔